अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। 1959 में एक इंसान की पैदाइश होती है पशीन के इलाके बलूचिस्तान में, और जिसका नाम रखा जाता है फाइज ईसा, जो कि आज के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर काजी फाइज ईसा साहब बराजुमान हैं। आइए देखते हैं काजी फाइज ईसा की फैमिली की बैकग्राउंड की, खानदान की थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। काजी फाइज ईसा की पैदाइश होती है पशीन के इलाके बलूचिस्तान में। इनके वालिद मुस्लिम लीग पाकिस्तान के एक अहम कारकुन और कायद आज़म के साथियों में से एक करीबी साथी भी रहे। काजी फाइज ईसा के वालिद मुहतरम का नाम काजी मोहम्मद ईसा है, जो कि बलूचिस्तान सूबे के सदर भी रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा कारनामा काजी मोहम्मद ईसा का यही होता है कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बीमार हो जाते हैं और काजी मोहम्मद ईसा की इसरार की वजह से वो ज़ियारत मुंतकिल हो जाते हैं। आप खुद सोचें कि एक बीमार बंदे को मजबूर किया जाता है ज़ियारत शिफ्ट होने के लिए, जो कि कराची के इलाके से और हॉस्पिटल से और एनएफ हेल्थ सहूलियात से वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। दोस्तों, काजी मोहम्मद ईसा के बारे में कायद आज़म और लियाकत अली खान के बारे में कायद आज़म ने खुद ये अपने नौकर अली बख्श को ये कहा था कि ये दोनों बंदे, ये लोग मेरा मुंह देखने तक ना आए, इनको इजाज़त नहीं होगी। क्योंकि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हालत तशवीशनाक हो जाती है तो वो अली बख्श के ज़रिए लियाकत अली खान को कराची तक कई पैगामात पहुंचा देते हैं, जिनको कोई सुनवाई नहीं मिलती और उसको इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली को समझ आती है और उसके इर्द गिर्द जो क्लाउड बन जाता है, जिसकी वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन लोगों को, इनके इर्द गिर्द जो क्लाउड बनी हुई थी जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हाउस अरेस्ट किया था, इनको, जिसमें काजी मोहम्मद ईसा, लियाकत अली खान और इस तरह बलूचिस्तान के बहुत सारे नवाब शामिल थे, उनको कोटे सिक्कों के नाम से याद किया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में। दोस्तों, ये तो था कारनामा काजी फाइज ईसा के वालिद ग्रामी का सबसे पहला, जो कि वतन बनाने वालों के साथ उसने गद्दारी की। हकीकत है, हकीकत तलख होती है, लेकिन तारीख किसी को माफ नहीं करता। तारीख में वो बातें लिखी जाती हैं जो साबित होती हैं और जिसका हकीकत के साथ कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके से ताल्लुक होता है। काजी फाइज ईसा की एक चची का ताल्लुक आयरलैंड से है। अवामी नेशनल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीतकर असम्बली में भी रही है। ये वो आयरिश खातून है जिसने 1973 की आईन पर दस्तखत करने से इनकार किया था, जिसमें कादियानियों को काफिर करने का आर्टिकल बनाया जाता है। बाकी सब पार्लियामेंटेरियन, असम्बली के मेंबर, प्रेसिडेंट, वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, सारे पार्लियामेंटेरियन मुत्तफिक होते हैं और कादियानियों को काफिर करार दिया जाता है। लेकिन ये आयरिश खातून यानी काजी फाइज ईसा की चिच्ची उसी 1973 की आईन पर दस्तखत करने से इनकार कर देती है। इसके बाद इनकी चची का दूसरा कारनामा ये होता है कि पेरिस की तरफ से मिलने वाला इमदाद, जो कि पाकिस्तान को मिलता है डेवलपमेंट के लिए और बहुत सारे पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए और गरीबों की इमदाद के लिए आता है, उसमें करप्शन की वजह से, इस आयरिश खातून की वजह से, जिसका नाम जेनेफर है, जेनेफर की वजह से वो इमदाद भी रोकी जाती है और पेरिस की तरफ से काजी फाइज ईसा की चिट्ठी की वजह से वो इमदाद पाकिस्तान पे बंद किया जाता है। ये था दूसरा कारनामा काजी फाइज ईसा की चिट्ठी का। इसके अलावा इस फैमिली को नवाजने के लिए यूएन ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी हर हद तक अपनी कोशिश की हुई है। किसी न किसी तरीके से इस फैमिली को नवाजा गया है, जिसमें काजी फाइज ईसा का बेटा काजी अशरफ का नाम भी आता है। काजी अशरफ अमेरिका और इंडिया का सफीर भी रहा है और यूएन का सेक्रेटरी बान की मून ने इसको अपना खुसूसी नुमाइंदा बनाया हुआ था सूडान में। काजी फाइज ईसा की करप्शन की वजह से पीटीआई गवर्नमेंट ने इस पर यूके में जितने भी जायदादें हैं, लंदन प्रॉपर्टी के बारे में रेफरेंस दायर किया था कि उसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी काजी फाइज ईसा को कहाँ से मिली है, कहाँ से आई है, या इसने खुद कमा के खरीदी है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, या इसको किसी ने उनकी खिदमत पर तोहफतन दी हुई है। जब ये रेफरेंस दायर किया जाता है, काजी फाइज ईसा इसके अगेंस्ट रेफरेंस दायर करता है और उमर अतिया बंदयाल के दौर में
جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھا، اسی تحقیقات کو روکنے کا اور کالعدم قرار دینے کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمر عطیہ بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے لارجر بینچ کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کو تحقیقات کرنے کی اجازت ملتی ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے تحقیقات کروانا چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے لنڈن پراپرٹی کے خلاف تو آپ کر سکتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ اسی تحقیقات کو روکنے کے لیے اپنے سر دڑ کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، جس میں شریف فیملی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور وہ بھی نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز وغیرہ وغیرہ، جو کہ نامی گرامی لوگ ہیں اور پوری دنیا اس کو جانتی ہیں۔ اگر آپ موسٹ کرپٹ پرسن ان دا ورلڈ سرچ کریں گے، گوگل کریں گے، تو میرے خیال میں شریف فیملی کے نام آئیں گے۔ ان لوگوں نے وہ پراپرٹی ان کو تحفتاً اپنے خدمت کے بدلے میں دی ہوئی تھی۔ اب جب اس کے خلاف تحقیقات ہوں گے تو شریف فیملی اور قاضی فائز عیسیٰ ایکسپوز ہو جائیں گے، جو کہ ان دونوں کے لیے بہت مشکلات لا سکتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ اور شریف فیملی اپنی سر دڑ کی کوشش کر دیتے ہیں۔ اب معلوم نہیں ہے اس کے پیچھے اس تحقیقات کو روکنے کے لیے انہوں نے کس بندے کو سپریم کورٹ آف پاکستان، باقی سپریم جوڈیشل کونسل میں کس بندے کو انہوں نے خریدا ہوا ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ اور شریف فیملی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کو تحقیقات کرنے سے روکا جاتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس غلط تھا تو تحقیقات کرنے دیتے، پراپرٹی سامنے آ جاتی، کس نے دی ہوئی ہے، کس کے نام ہے۔ اگر وہ الزام محض الزام ہوتا تو پی ٹی آئی کے جتنے ریفرنس دائر کی ہے اس کو کڑی سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن تحقیقات کو روک کر آج کل اسی تحقیقات کے بنا پر پاکستان تحریک انصاف کے سارے ممبر سے بدلے لیے جاتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے اس کو خود ایک لارجر بینچ سے الگ کیا تھا، جس میں عوامی حقوق کی بات ہو رہی تھی، عوامی نمائندوں کی بات ہو رہی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے والد محمد عیسیٰ وہ پہلے انسان ہے جس نے چینی کی پوری جہاز کو سمگل کیا تھا، اور اس کی تاریخ موجود ہے، آپ سٹڈی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کہانیاں میں اپنے خود نہیں بنا سکتا، نہ میں بنانا چاہتا ہوں، یہ ساری تاریخ میں پڑھی ہوئی اور لکھی ہوئی حقائق ہے۔ اس کے علاوہ قاضی محمد عیسیٰ سے کراچی ایئرپورٹ پر سمگل کیے ہوئے ہیرے پکڑے گئے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ دنیا کے وہ واحد جج ہے جو کہ کسی ٹائم میں ملزم بن جاتا ہے جن کے خلاف ریفرنس دائر کیا جاتا ہے کرپشن کا، لندن پراپرٹی کا، اور اس کی سماعت ہوتی ہیں 10 ججوں کے سامنے، اور 10 جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 جج کا بینچ ایک ملزم جج کا کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ مطلب یہ دنیا کا واحد جج ہے جس پہ الزام لگا ہے، اور الزام ثابت کرنے کی بجائے وہ اس تحقیقات کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس تحقیقات کو روکا جائے تاکہ کسی کے سامنے میرے لنڈن پراپرٹی کا راز پاش نہ ہو جائے کہ لنڈن پراپرٹی مجھے کہاں سے ملی ہے، کس نے نوازا ہے، اور آج کل میں ان لوگوں کے لیے کون سے فیلڈ میں کس طرح سے ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ آپ خود سوچیں، نواز فیملی کا نوازا ہوا انسان کیا پاکستان کے ساتھ محب وطن ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے سارے خاندان کو باہر سیٹل کیا ہوا ہے، ان کے لیے باہر پراپرٹی بنائے ہوئے ہیں، تو وہ پاکستان کے فیور میں کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے غلط فیصلے، قانون کے خلاف فیصلے کبھی بھی نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی ممبر پر دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، غائب کیے جاتے ہیں، سپریم کورٹ وہ کیس سنتے نہیں ہے۔ ارشد شریف کی کیس ابھی تک سنی نہیں گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان، اس کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے وہ اللیگل تھے، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ سارے کالعدم قرار دے چکے ہیں۔ اسی کے سارے کیسز کے فیصلے کیا سالوں میں ہوتے ہیں، یا یہ ایک دن کی بات ہوتی ہے کہ کوئی جج فیصلہ غلط سناتا ہے اور آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس کے خلاف 100 موٹو ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ کوئی پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ نشانہ بناتے ہیں، اس کے خلاف آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے، اور جو بندہ اپنی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس کے خلاف آپ ریفرنس بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، 100 موٹو ایکشن بھی لیا جاتا ہے، وہ سزائیں بھی معطل کی جاتی ہے۔
تو اس کا یہ سارے جو ثبوت میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انگریزوں کی زمانے سے نوازتے ہوئے آ رہے ہیں، آج کل شریف فیملی ان کو نوازتا ہے، یہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، نہ کہ پاکستان کی، نہ پاکستانی عوام کی، نہ پاکستان میں ان لوگوں کو کوئی انٹرسٹ ہے۔ کیونکہ رشیا کے صدر نے ایک بار کہا تھا کہ پاکستانی پارلیمنٹرین، چیف جسٹس، آرمی چیف، جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، جتنے بھی بڑے عہدوں پر رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے صرف قبرستان ہے، باقی ان کی دنیا، ان کی رہن سہن، ان کے لائف سٹائل، ان کا کلچر یا تو UK ہے، یا امریکہ ہے، یا پیرس ہے، یا آسٹریلیا وغیرہ ہے۔ باقی پاکستان میں یہ تب آتے جب مر جاتے ہیں تو ایک آنر کے ساتھ اس کو دفنایا جاتا ہے، بس اس سے زیادہ ان کے لیے پاکستان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، نواز فیملی کا نوازا ہوا انسان کیا پاکستان کے ساتھ محب وطن ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے سارے خاندان کو باہر سیٹل کیا ہوا ہے، ان کے لیے باہر پراپرٹی بنائے ہوئے ہیں، تو وہ پاکستان کے فیور میں کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے غلط فیصلے، قانون کے خلاف فیصلے کبھی بھی نہیں ہوئے۔ جب بات ان کی اپنی عزت پہ آئی ہے تو انہوں نے 12 بجے کو، 3 بجے کو، 2 بجے کو عدالت کھول کے عدالت لگائی ہوئی ہے۔ لیکن جب بات عوام کی آتی ہے، عوام کی رائے کی آتی ہے، الیکشن کی آتی ہے، الیکشن کمیشن کی آتی ہے، اور ان کی غداری کی آتی ہے، ان کے غلط فیصلوں کی آتی ہیں، ان کا آئین کے خلاف ایکشن لینے کی آتی ہے، تو یہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کئی دفعہ یہ بھی بولا ہے کہ مجھے نہیں معلوم الیکشن کیسے ہوا ہے، کب ہوا ہے، الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اتنے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ خود سوچیں یہ پاکستان کے ساتھ محب وطن ہو سکتے ہیں؟ میرے ذہن کے مطابق کبھی نہیں ہو سکتے۔ میری ویڈیو چاہے کسی کو بری لگے، اچھی لگے، لیکن پاکستان کے بارے میں بات کرنا میرا حق ہے، میرا فرض ہے، کیونکہ یہ مٹی ہماری بھی ہے، اس میں اتنا حصہ دار ہم بھی ہے جتنا باقی پاکستانی ہیں، جتنا چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سیلری ہم ٹیکس بھر کے ان کو ملتے ہیں۔ اگر عوام، غریب اور امیر لوگ ٹیکس پے کرنا چھوڑ دے تو ان لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تو ہم سوال بھی کریں گے، پوچھیں گے بھی، کیونکہ پرسوں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی CIA کی چیف کی، جو کہ ریزائن کر چکی ہے، عوام کے سامنے عوام نمائندوں کو وہ مطمئن نہیں کر سکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اٹیک کے بعد اتنے سخت سوالات اس سے کیے جاتے ہیں۔ کیا پاکستان کی قانون میں، پاکستان میں ایسا ممکن ہے؟ نہیں، کیونکہ پاکستان میں آرمی چیف جسٹس آف پاکستان، کوئی پارلیمنٹرین، کوئی وزیر اعظم، ایون ایک چھوٹا سا کونسلر بھی اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھتا ہے، اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ خداؤں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کی جاتی، خداؤں کے سامنے جھک کر بات کرنی پڑتی ہے، خداؤں کے سامنے آنکھیں جھک کر بات کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، یہ تھا قائزی فائز عیسیٰ کی فیملی کے بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیا۔ باقی فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست شہزاد حسین کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔